اس نے ہردیپ سنگھ نجر کی کہ ایک سوار ہے پاکستان، اس کے باوجود ان کا ہر چیز پاکستان سے شروع ہوتی ہے. پاکستان کی بات ہوگی، پاکستان فوج کی بات ہوگی، پاکستان کی بات ہوگی، ہمارے آئی کی بات ہوگی. ہم ان کے حواسوں پہ سوار ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں کینیڈین پرائم منسٹر کو. اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک بھارت قائم. بھارت ٹوٹے گا ان کا خواب بھی ختم ہو جائے گا. وہ بھارت ٹوٹنا ہے، یہ بھارت خود اپنے ٹوٹنے کا بندوبست کر رہا ہے. بلو سٹار آپریشن کس کے لیے کیا؟ اور اس میں انڈیا را ملوث ہوئی. بلیک تھنڈر آپریشن آپ نے کس کے لیے کیا؟ یہ انڈیا را کروا رہی ہے. وہ کیا تو صرف سکھوں کے لیے کیا. وہ ایک اپنا نیریٹو ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر انہوں نے کیپٹیو میڈیا ہے، تقریباً 17 چینل ویسے ہیں جن کو راب باقاعدہ فنڈ کرتا ہے، ان کو چلاتا ہے. ان کے لوگوں کو ڈیلی کے حساب سے بریفنگ ہوتی ہیں. اور انہیں مارا گیا، اور آج تک وہ لوگ نہ مذہبی آزادی حاصل کر سکے ہیں انڈیا میں، نہ وہ سکون سے اپنی عبادت گاہوں کا تحفظ کر سکیں. اس میں انہوں نے سکھوں کو شامل کیا، ان کو بھی ہندو کہتے ہیں. انہیں ہندوؤں کی ایک جو اس کو میجورٹی دکھانی تھی وہ دکھائی گئی ہے. بیسکلی جو کانسٹیٹیوشن ہی ایک بہت بڑا فراڈ ہے، تو سکھوں کو بات سمجھنی چاہیے. یہ کلبھوشن یادو ایک ٹیررسٹ ہے. پھر بات کروں گا میں ابھی نندن کی، اور بچانے والی ہماری پاکستانی یار. آپ بیان سن لیں کہ چائے کا کپ پلایا، انڈین میڈیا نے نہیں دکھایا. حالانکہ وہاں پہ اگر بوڑھی صاحب کو کوئی زکام ہو گیا نا، انہوں نے یہ بھی پاکستان پہ الزام لگا دیا. کیا انڈین میڈیا نے نیوٹن کا تھرڈ لا نہیں پڑھا؟ ایکشن دیر ول بی این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. جو بھی خالستان کے لیے بولے گا اس کو ٹپکا دیا جائے گا. گرو نانک دیو جی کا جنم استھان اسپیشلی ضلع بھر میں ڈی سی ڈی پی او. آج اپنا پروگرام 12 منٹ کا آغاز کریں گے تحریک خالستان اور آج کل جو ہردیپ سنگھ نیچر کا قتل جو کینیڈا کے اندر ہوا، اور انڈین میڈیا کس طرح پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے. میرے جو گیسٹ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. السلام علیکم سر. کہ یہ جو انڈین میڈیا ہے جو آج کل بہت پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے کہ جو ہردیپ سنگھ نیچر کا قتل ہوا اور اس کا سارا الزام پاکستان پہ لگا رہا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بھارت کا جو اوور آل جب تک اب کانٹیکس میں بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہندوؤں کو غصہ اس بات کا ہے کہ مسلمانوں نے آ کے اس خطے میں جو برہمن ہولڈ تھی اس کو کمزور کر دیا اور سوسائٹی کو تقریباً چینج کر کے رکھ دیا. وہ ان کو یہ پسند نہیں ہے. بات پاکستان کو بھی پسند نہیں آیا. پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ان کی پہلی CEC تھی جس میں نہرو نے اس کو پریزائڈ کیا تھا، اس میں اور ریکارڈ ہے کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے، خود ختم ہو جائے گی خدا نخواستہ، اور نہیں تو بزور شمشیر ختم کر دی جائے گی. تو اور اس پہ عمل پیرا ہے. اس میں BJP کانگریس اس کا کوئی تشخیص نہیں ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے وہ ایک اپنا نیریٹو ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر انہوں نے کیپٹیو میڈیا ہے، تقریباً 17 چینل جو لاسٹ مجھے انفارمیشن تھی ویسے ہیں جن کو راب باقاعدہ فنڈ کرتا ہے، ان کو چلاتا ہے. ان کے لوگوں کو ڈیلی کے حساب سے بریفنگ ہوتی ہیں. اس میں ان کے ڈیفنس اینالسٹ بھی شامل ہیں، باقی لوگ بھی شامل ہیں، اور وہ بیانے لے کے چلتے ہیں. ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں تحریک خالستان یہ ہے کیا. بیسیکلی تحریک کا مطلب دا لینڈ آف خالصہ، اور خالصہ کا مطلب خالصتا کا مطلب پیور، خالص. تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1947 سے پہلے یہی سکھ بھائی تھے جن پہ انگریزوں نے ظلم کیا، اور اتنا ظلم کیا کہ ان کے بچوں کو اور ان کو مارا گیا. پھر حد اس بات پر آ گئی کہ اس کے بعد جب آزادی حاصل ہوئی اور سکھوں پر جو ہندو حکمران تھے انہوں نے جس طریقے سے ان پر ظلم کیا، ان پہ زیادتی کی، جب ہم اس کو سوچتے ہیں تو ہماری روح اندر سے کانپ اٹھتی ہے. مگر انڈین میڈیا قصوروار ٹھہرائے گا تو صرف پاکستان کو ٹھہرائے گا. میں اسی میڈیا سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو بلو سٹار مشن آپ نے سٹارٹ کیا تھا جو سکھوں کو مارنے کے لیے کیا تھا، آپ بلیم پاکستان پہ لگاتے ہیں کہ پاکستان اس طرح کے ایکشن کرتا ہے. آپ اٹھتے ہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بلو سٹار آپریشن کس کے لیے کیا؟ نمبر سیکنڈ، بلیک تھنڈر آپریشن آپ نے کس کے لیے کیا؟ وہ کیا تو صرف سکھوں کے لیے کیا، اور انہیں مارا گیا، اور آج تک وہ لوگ نہ مذہبی آزادی حاصل کر سکے ہیں انڈیا میں، نہ وہ سکون سے اپنی عبادت گاہوں کا تحفظ کر سکے ہیں. اور سر میں آپ سے یہ پوچھوں گا، جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے جو سکھ بھائیوں کو ایک حقوق دیا، آزادانہ حقوق دیے تھے کہ آپ کینیڈا میں رہ کر اپنی مذہبی آزادی کو جی سکتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین را اور انڈین لوگ شاید اسی وجہ سے ہی ہردیپ قتل کیا ہو انہیں؟ سر
دیکھیے جو آپ نے پہلے بات کی اس میں تھوڑی 2-3 چیزیں اور ایڈ کر لیجیے. جی جی نمبر 1, انڈین کانسٹیٹیوشن بڑے پڑھنے کی چیز ہے. جی. ان کا جو آرٹیکل 25(1) ہے یا 2 ہے, مجھے بھی یاد نہیں ہے, انہوں نے ہندو جو تعریف کی ہے نا, اس میں انہوں نے سکھوں کو شامل کیا, ان کو بھی ہندو کہتے ہیں, جینس کو شامل کیا ہے, بدھسٹ کو شامل کیا, ان سب کو شامل کر کے انہیں ہندوؤں کی ایک جو اس کو میجورٹی دکھانی تھی وہ دکھائی گئی ہے. تو بیسکلی جس کانسٹیٹیوشن ہی ایک بہت بڑا فراڈ ہے, تو سکھوں کو بات سمجھنی چاہیے تھی. دوسرا, جب یہ 47 کا جو مسئلہ بنا, وہ اتنے وائز لوگ تھے, انہوں نے کوئی بھی ٹرین جو سکھوں کی یہاں سے گئی تھی انہوں نے پنجاب میں نہیں رکنے دی, اس کو سیدھا وہ دلی سے پار لے گئے تاکہ ان کو یہ سیٹل نہ ہو. اس وقت ان کو تھا کہ سکھ مل کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے. یہ تیسرا, ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ تحریک زور پکڑتی ہے تو کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا, پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جب یہ ہوگا تو بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. مغربی دنیا میں, خاص طور پہ کینیڈا میں, ان کی سیاست نے خود خیر اپنا ایک سکھوں کا بڑا رول ہے, کیونکہ بہت سارے سکھ وہاں جا کے آباد ہیں. ایک صوبے کا تو چیف منسٹر بھی سکھ ہی ہوتا ہے وہاں پہ تمام لوگوں کو آزادی ہے اپنے آپ, اور پھر اظہار رائے کی آزادی ہے وہاں پر. اور یہ بارہا بھارت نے ان کو کہا بھی ہے, بھارت نے برطانیہ سے بھی کہا, برطانیہ نے کیا بھی ہے, اور ابھی تو جو چیزیں سامنے آئیں گی اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ برطانیہ میں بھی کافی سارے سکھوں کو مرڈر کیا گیا ہے, لیکن برطانوی حکومت اس کو پی گئی ہے. ان کو انٹرسٹ یہ ہے. امریکہ میں ایف بی آئی نے باقاعدہ سکھ ایکٹیوسٹ کو وارن کیا ہے کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو بھارت کی یہ جو ڈیزائنز ہیں جو چل رہا ہے, اس کو ایک طرح سے مغربی دنیا کی, مغربی طاقتوں کی ایک بیکنگ بھی حاصل ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم کو آپ کو داد دینی چاہیے کہ سب ماحول کو سمجھتے ہوئے بھی انہوں نے بڑا واضح کر دیا, ان کو یہ تو ان کے اپنے ملک کا ایک شہری ان کے ملک کے اندر قتل ہوا ہے نا, وہ کیسے برداشت کر لیں گے. مگر سر یہ انڈین میڈیا کو ایسا کیا ہے کہ وہ ہر چیز کا الزام جو را کرتی ہے, جو انڈین جس کا بینیفٹ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا نہ تو وہاں پہ مسلمانوں کو صحیح طریقے سے زندہ رہنے دے رہی ہے, نہ عیسائیوں کو زندہ رہنے دے رہی ہے, اور نہ ہی وہ سکھوں کو. اور جتنا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں, پچھلے دنوں میں مودی صاحب نے ایک ایکٹ بنوایا وہاں پہ, ریلیجیس کنورسیشن لا, جس کے اندر زبردستی لوگوں کو دین چینج کرنے کی طرف لے کے آ رہے ہیں. سر آخر جن لوگوں نے انڈیا میں رہ کر جیسے مسلمانوں کے ساتھ نسل بندی کی جا رہی ہے, سکھوں کے ساتھ کی جا رہی ہے, سر کوئی بھی نہیں ہے جو انڈیا کو روکے. سر دیکھیے, ایک تو ہے نا, آپ جو کتابی اصول ہیں بہت بڑے اچھے ہیں, کی بات کرتے رہنا چاہیے, لیکن دنیا اصولوں پہ نہیں چلتی. دنیا اپنے مفادات پہ چلتی ہے, دنیا اپنے انٹرسٹ پہ چلتی ہے. اور مغربی دنیا نے, خاص طور پہ امریکہ نے 90 کی دہائی سے بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھانے شروع کر دیے تھے, اور اب یہ ہے کہ بھارت ان کا ایک بہت اسٹرانگ ایلائی ہے یہاں پر. اور بھارت کے جتنے بھی جرم ہیں, آپ جن جرائم کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ کشمیر میں لے لیجیے, آسام کے تقریباً 17 لاکھ کہہ رہے ہیں, لیکن ایکچولی 42 لاکھ خاندانوں کی شہریت ایک دم منسوخ کر دی گئی. اس پہ جو ہیومن رائٹس ایسوسیشن ہے, خاص طور پہ جینوسائیڈ واچ جو ہے, انہوں نے واضح کہا تھا کہ جسے جینوسائیڈ ریڈی ٹو ہیپن, مطلب 17 لاکھ اگر خاندان بھی لے لے تو تقریباً 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں وہاں. یہ وہ لوگ تھے جن کو انڈیا خود آج جو بنگلہ دیش ہے وہاں سے لے کر آیا تھا ٹرین کرنے کے لیے, پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. ان کے خلاف کر رہے ہیں. کسی نے بات کی نہیں کرے گا بات کوئی. کشمیر کسی نے بات کی نہیں کرے گا کوئی بھی. کچھ نہیں کرے گا کہ بھارت کو اس خطے میں ایک قسم کا چودھری تسلیم کر لیا گیا ہے. جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اسٹریٹجک پارلنس میں کہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ریجن کا بھارت کو تسلیم کر لیا. پاکستان پہ یہ دباؤ ہے کہ ہم بھارت کو یہ تسلیم کر لیں اور پاکستان کے مسائل کم ہونا شروع ہو جائیں. تو بھارت اپنے آپ اس نظر سے دیکھتا ہے, اور ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو پہلا الزام پاکستان پہ, دوسرا الزام پاکستان پہ, تیسرا. حالانکہ وہاں پہ اگر بوڑھی صاحب کو کہیں زکام ہو گیا نا, انہوں نے یہ بھی پاکستان پہ الزام لگا دینا. سر چاند پہ چلے گئے ہیں. سر مجھے لگتا ہے جہاں پہ چاند پہ چلے گئے ہیں مودی صاحب, تو میرے خیال میں زمین پہ تو کسی کو خوش رکھا نہیں ہے انہوں نے, کسی بھی مذہبی جماعت کو نہیں خوش رکھا. مودی صاحب کی سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں سر, کہ مسلمانوں کا قتل عام, سکھوں کا قتل عام, عیسائیوں کا قتل عام, ہر جگہ پہ قتل عام, اور سیاست صرف یہ کہ ہر بندہ وہاں پہ ہندو ہو. کیا سر اس طرح کسی ملک میں ہوتا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کو آزادی نہ دی جائے؟ پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا. ناظرین آپ کو یہاں پہ ایک پاکستانی رپورٹ دکھاتے ہیں, ذرا دیکھیے گا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہی انڈیا میڈیا کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو بدنام کرے, وہ دنیا میں اس کو رسوا کرے. مگر میں سلام پیش کرتا ہوں کینیڈین گورنمنٹ کو, کینیڈین پرائم منسٹر کو, کہ اس نے ہردیپ سنگھ نجر کی منصفانہ جو اس کا قتل ہوا تھا, جو وہ شہید ہوئے تھے, اس کا منصفانہ طور پہ انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کروائی, اور اس میں انڈیا را ملوث ہوئی.
تو یہ دنیا کے سامنے بالکل ساری دنیا کے سامنے بالکل صاف ہو گیا کہ جہاں پہ بھی دہشت گردی ہو رہی ہے سکھوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسیح بھائیوں کے خلاف، یہ انڈیا رائے کروا رہی ہے۔ اسی طرح ہی اگر انگلینڈ گورنمنٹ، اوتار سنگھ کھنڈا ہمارا ایک بندہ شہید ہوا ہے، اگر اس کی انکوائری کرائے تو اس میں بھی انہوں نے ہی نکلنا ہے۔ افغانستان میں سکھ گرودواروں کے اوپر حملے کیے گئے، ان میں بھی رو شامل تھی۔ پشاور میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ہمارے سکھوں نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اس سب میں انڈیا ہی شامل ہے۔ میں یہ بالکل گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ سب اچھے طریقے سے، منصفانہ طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کرائیں تو اس میں بدنام زمانہ رائے شامل ہوگی۔ تو میری ہاتھ جوڑ کے UN کی تنظیموں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم سکھ ہیں، ہم بھی انسان ہیں، جو مسلمان ہیں وہ بھی انسان ہیں، جو دلت ہیں جن کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی انسان ہیں، تو ان کی منصفانہ طور پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس بدنام زمانہ را کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ انڈیا پورے دنیا میں اس وقت بدنام ہے، کیونکہ پوری دنیا میں انہوں نے گینگ پھیلا دیا ہے کہ جو بھی خالصتان کے لیے بولے گا اس کو ٹپکا دیا جائے گا۔ پاکستان میں کافی بڑی تعداد میں سکھ کمیونٹی رہ رہی ہے اور ہم اپنی زندگی بڑی خوشی سے یہاں پہ بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے گرودوارے ہیں، گرو نانک دیو جی کا جنم استھان پاکستان میں ہے، اسی طرح گرو نانک دیو جی کی آخری آرام گاہ بھی پاکستان میں موجود ہے، اور دنیا بھر میں ہر ایک سکھ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ ضرور پاکستان کی اس دہلیز پہ آ کے اپنا ماتھا لگاؤں جہاں پہ میرے گرو نانک دیو جی کا جنم ہوا ہے۔ سکھ قوم پاکستان کو اپنا ہی ملک سمجھتی ہے، چونکہ یہ ہمارا ہی دیش ہے، یہ گرو نانک دیو جی کا دیش ہے، اور ہم یہاں پہ بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کاروباری معاملات ہوں، چاہے ہمارے سماجی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، ہمیں ہمیشہ ہی پاکستان حکومت نے سپورٹ کیا ہے، اسپیشلی ضلع بھر میں DC DPO یہ ہمارے شانہ بشانہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کوئی بھی سیاسی حکومت ہو وہ ہمیشہ ہی سکھوں کو سپورٹ کرتی آئی ہے۔ تو سر بتائیے گا کہ کیا کوئی سیاستدان ایسا ہوتا ہے، میرے خیال میں مودی کو دنیا کا قاتل کہا جائے وہ بھی اس کے لیے کام ہے، کچھ کہیں گے سر اس کے لیے؟ دیکھیے میں نے آپ سے جو پہلے عرض کی تھی نا، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ یہ جو ہم عام طور پہ ہمارے بچوں کو بھی ہم نہیں پڑھاتے، ہم خود بھی نہیں پڑھتے، اس میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے جو مختلف ریاستیں تھیں ان میں راجہ شاید کو راجپوت ہوگا، اس کے پیچھے طاقت کس کی تھی؟ وہ ان کے مندر کی تھی، برہمنز کی طاقت۔ برہمنز نے باقی جو اپنے تین ان کو دبا کے رکھا ہوا، جب مسلمان آئے ہیں تو برہمنوں کی طاقت کم ہونا شروع، انہوں نے دیکھا یہ تو انسان برابر ہیں، ان کے وہاں تو انسانیت کی برابری کا تصور ہی نہیں ہے، سوائے برہمن کے برابر ہے اور کسی برابر ہو نہیں سکتا۔ تو جب ان کی ہولڈ کمزور ہوئی، ان کو یہ آج تک بھولے نہیں ہیں۔ اب پورا جو بھارت کا مندر ہے، جو ایک مندر کی آپ نے داستانیں سنی ہوں گی، اربوں ڈالر کے مالک ہیں وہ، اور جتنا بھارت کا یہ جو اپر کرسٹ ہے، جو دولت جن کے پاس ہے، وہ سب اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھارت ایک پیور ہندو ریاست بننی چاہیے، اور اس میں دوسرے لوگ اگر آ کے رہنا چاہتے ہیں تو وہ صرف کمین کے طور پہ رہ سکتے ہیں، ان کو وہ ابھی حقوق نہیں ہوں گے جو عام شہری۔ ریلیجیس ایکٹ کے بارے میں سر وہی بات وہ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے یہ ایک ایکٹ نہیں ہے ان کا، ہم تو یہاں پہ چونکہ اسٹڈی میں ایک تسلسل ہے اس کا۔ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، یہ جو انہوں نے ایکٹ بنا دیا اس کا، اگر کوئی غیر مسلم یا غیر ہندو بن جائے اس کو کچھ نہیں کہے گا، اگر ہندو مسلمان بن جائے گا اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ زبردستی مسلمان لڑکیوں کی شادیاں ہندو سے کروا رہے ہیں، وہ لوگ زبردستی جو غریب لوگ ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، جینز کے ساتھ ہے، ان کے جو نچلی ذات کے ہندو ہیں جن کو شودر کہتے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ یہ وہاں پہ انسانیت کا، دیکھیے ہندو کلچر میں انسانیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک معاشرے کو خود تقسیم کیا ہے کہ برہمن ٹاپ پہ ہے، اس کے بعد مشتری ہے، پھر دوسرے ہیں کھشتری ہے، نیچے جو جینز ہے ہندو، ان کی تو حیثیت نہیں ہے نا کوئی، ان کو تو وہ انسان تسلیم کرتے بھی نہیں۔ تو جس معاشرے کی سوچ اس پہ ڈیولپ ہوئی ہو، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ سر یہ میڈیا جو ہے انڈیا کا، سر یہ ذرا دیکھیے گا، میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہوں گا، اب ایک میڈیا آزاد ہوتا ہے، پاکستان کا میڈیا آزاد ہے۔ اب انڈیا کی بات کر لیں تو کلبھوشن یادو پاکستان میں پکڑا گیا، اس نے یہاں کے بچوں کو مارا،
माओं को मारा, वालदैन को मारा, यहाँ पे हमारे मुसलमान भाइयों को शहीद किया। इंडिया ने इसके ऊपर, इंडियन मीडिया ने एक दफा गुफ्तगू नहीं की कि हाँ ये कुलभूषण यादव एक टेररिस्ट। फिर बात करूंगा मैं अभिनंदन की, आए यहाँ पे आगे हमारे दरख्तों को नुकसान पहुंचाया, उसके भी पैसे नहीं दिए। शुक्र है वो हमारे पाकिस्तान आर्मी के हाथ में नहीं आया, एक मुसलमान के हाथ में आया, और बचाने वाली हमारी पाकिस्तानी आर्मी। वो भाई जो बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं उसने उनको बचाया। फिर अभिनंदन का जो आप बयान सुन लें कि चाय का कप पिलाया, इंडियन मीडिया ने नहीं दिखाया। अब मैं इन्हीं एंकर से और इन्हीं मीडिया के लोगों से ये सवाल करूंगा, पाकिस्तानी आर्मी जिसको आप बढ़ चढ़ कर बताते हैं कि ये बुरी है, राह क्या किया है उसने कनाडा के अंदर? सिखों के साथ इंडिया में आप क्या कर रहे हो? मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो? ब्लेम देते हो पाकिस्तान को, ब्लेम देते हो हमारे पाकिस्तानी अदारों को, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये नहीं देखा कि ये हसाई का घर है, ये हिंदू का घर है, ये सिख का घर है, ये मुसलमान का घर है। दिया है तहफ्फुज दिया, दी है तो अपनी जानों को कुर्बान किया है। और इन जरारों ने, इन माँ के जरारों ने कभी नहीं सोचा और किसी मजहब के बारे में नहीं सोचा तो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचा। सर जब यहां से कोई कबूतर इंडिया की तरफ चला जाता है तो वो तो ये भी बोलना शुरू कर देते हैं ये ISI का कोई। सर इस बारे में उनके एक सवाल है पाकिस्तान। आपने कभी गौर किया कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कमजोर मुल्क, फौज हमारी उनसे दुनिया की सर पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है सर। लेकिन भारत जो जिस तरह देखता है वो देखता है कि भी पाकिस्तान की आर्मी भी इस स्टेज पे है, एयरफोर्स में हमारी कम है, नेवी हमारी कम, उसके बावजूद उनका हर चीज़ पाकिस्तान से शुरू होती है। पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान फौज की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, हमारे ISI की बात होगी। हम उनके हवासों पे सवार हैं। वो मोदी साहब कहते तो हैं कि भाई हमें इसके फिक्र नहीं है, लेकिन जब भी बात होगी उनकी लीडरशिप की बात होगी, जब भी उनका ये माउथ पीसेज जो मैंने कहा 17-18 चैनल बात करेंगे, वो हमेशा बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, पाकिस्तान फौज के खिलाफ बात करेंगे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस। उनको ये है कि इनको नुकसान पहुंचाया तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता नुकसान पे होगा। कॉन्टेक्स्ट में वो सारा कुछ कर रहे हैं। एक खौफ है उनके जहन पे तारी है, इतना कम होने के बावजूद भी वो एक खौफ है उनके जहन में जो तारी है। इस खौफ से उनको निजात नहीं मिल सकती, उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक भारत कायम है। भारत टूटेगा उनका खौफ भी खत्म हो जाएगा। भारत टूटना है, ये इसमें मुझे कोई शक नहीं है। भारत खुद अपने टूटने का बंदोबस्त कर रहा है और वो आप देखते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि जिस तरीके से सर वो सिखों के साथ कत्लेआम कर रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, मैं नाजरीन को यह भी बताता चलूं कि खालिस्तान तहरीक जो बेसिकली तहरीक थी 1920 में जब इसका आगाज हुआ तो इसको हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने असेंबली में सीटें नहीं दी। जो सबसे बुरा दौर इन्होंने गुजारा वो 1980 से लेकर 1984 तक था, जिसके अंदर इनका कत्लेआम इस तरीके से हुआ कि इंसान अंदर से कांप उठता है। फिर इंडियन मीडिया कहता है कि हमने सिखों के साथ अच्छा सलूक किया। पिछले 100 साल से आप लोग इंडिया के सिखों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, उनकी माओं को मार रहे हैं, माओं के सामने उनके बेटों को शहीद कर रहे हैं। क्या इंडियन मीडिया ने न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं पढ़ा? एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब आप 100 साल से एक ही तंजीम के ऊपर, एक ही सिख बरादरी के ऊपर इस तरह जुल्म करते आएंगे तो क्या वो रिएक्शन नहीं देंगे? आप बताएं ना, वो रिएक्शन नहीं देंगे। आप उठते हैं, मीडिया के ऊपर आते हैं, सिर्फ एक बात को ले लिया कि जनाब पाकिस्तान है जी इस मर्डर के पीछे। यार कोई शवाहिद हैं आपके पास? पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क और यहां पर रहने के लिए हर मजहबी जमात को आजादी हासिल है, वो सुकून से अपनी जिंदगियां गुजारती। मगर ये इंडियन मीडिया नहीं समझ पाएगा, ना ही वो मोदी जो गुजरात में मुसलमानों का कातिल है वो भी समझ नहीं पाएगा कि मजहब क्या होता है, मुल्क क्या होता है। अगर मुल्क देखना है तो पाकिस्तान आके देखो जहां पर हर मजहब को आजादी हासिल है। सर आखिर में कोई पैगाम देना चाहें? देखिए पैगाम तो मेरे ख्याल आज की नस्ल को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम जैसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ही पले बढ़े हैं और भारत के साथ काफ़ी हद तक हमारे बुजुर्गों का भी पढ़ना मेरा एक खास, तो मुझे देखिए कोई शक नहीं है कि भारत 14 अगस्त 1947 के बाद से आज तक टेरिटरी वाइज बढ़ता रहा है। आज अगर आप भारत का नक्शा देखें, उस नक्शे का मुवाजना करें तो तकरीबन 40% लैंड मास ज़्यादा बना है। अब उसकी नजरें जो उनका नक्शा उन्होंने जो रिसेंटली जो G20 कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने अनवेल किया था उसमें वो समझते हैं कि जो अखंड भारत है उसमें वो जो उनके एक जहन में जो खाका है उसमें पाकिस्तान, काफी हद तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये बाकी जो म्यांमार और बहरे हिंद के जो साहिल पे आबाद हैं उनको भी उन्होंने अपने हिस्से में शामिल किया। वो समझते हैं कि जब तक हम ये ग्रैंड एक अचीव नहीं करेंगे तो हमारा जो महज हिंदू रियासत बनाने का ख्वाब है पूरा नहीं होगा, जिसमें
सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा है तो भारत के अज़ाम पूरे नहीं होंगे, और भारत ने कभी पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा होने नहीं देना। अब जो भी पाकिस्तान के साथ मनफी चीज़ें हो रही हैं, अगर इस तनाज़ुर में देखेंगे आपको बात समझ आना शुरू हो जाएगी। दोस्ती, भारत से लड़ाई की बात नहीं कर रहा, दोस्ती नहीं हो सकती। जो आपके वजूद के दरपे हैं उनसे आप दोस्ती कैसे कर सकते? आखिर में नाजरीन सिर्फ इतना कहूँगा कि मज़हब कोई भी हो, मगर इंसानियत को याद रखना चाहिए। इंसानियत जो हमें एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक, अच्छा रहने का सलीका सिखाती है, उस पर अमल करना चाहिए। क्या ये सिख मजहब के लोग इंसान नहीं? क्या इनके घर में माएँ बहनें नहीं? क्या इनके अपने वालिदैन नहीं? क्या इंडिया के अंदर जो सिख बैठे हैं वो इंडिया के लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं? मगर कसूरवार है तो एक है, वो है मोदी और उसकी कबीना और इंडियन मीडिया। कभी भी सिख मजहब को आज़ादी हासिल नहीं हुई इंडिया में। आज तक वो जुल्म का शिकार हो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, मगर उन्हें आज़ादी नहीं मिल रही। मैं कनाडा के वज़ीर आज़म को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान में जिस तरह सिख भाई रहते हैं आज़ाद, उस तरह कनाडा में भी वो लोग आज़ाद हैं। मगर ये कत्ल एक कत्ल नहीं बल्कि पूरे मजहब का कत्ल है, पूरे इंसानियत का कत्ल है। तो मैं अपने सिख भाइयों के लिए एक छोटी सी गजल है जो शायद उनका कुछ मदावा कर सके। वो कुछ इस तरह से है। गुरु जी दा खालसा, गुरु जी दी फतेह, जो बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। घुट सबरदा पीण नहीं दिंदे, खुल के मैनू जीन नहीं दिंदे, लून ते मिर्चां लाई रखदे ने, फट हिजर दे सीन नहीं दिंदे, फिरकियां दे विच पाई रखदे ने, इक्को जिहा दीन नहीं दिंदे, सप वसदे ने विच आस्तीना, जोगी दे हथ बीन नहीं दिंदे, ते कुफर दे फतवे लाई रखदे ने, कुफर दे फतवे लाई रखदे ने, लोग किसे नू जीन नहीं दिंदे, घुट सबर दा पीन नहीं दिंदे, खुल के मैनू जीन नहीं दिंदे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।